پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اعزاز احسن نے پرائم منسٹر پاکستان کے بہاف پر کورٹ کے سامنے اپنی سبمیشنز دیں۔ کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس ہے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ میرے خیال میں کورٹ نے پہلے سے اینٹیسپیٹ بہت سارے اعزاز کے آرگومنٹ کیے ہوئے تھے۔ تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے میڈیا کے اوپر آنے کا، اگر کورٹ کے بعد جج صاحبان جو ہیں اعزاز احسن کے آرگومنٹس کو فالو کر رہے تھے تو انہوں نے لیگلی اس کو وار گیم کر لیا ہوگا کہ اعزاز کا آرگومنٹ کیا ہے، اور شاید وہ اینٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوں۔ کورٹ کے ذہن میں بڑا واضح تھا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ این آر او کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا اور کس طریقے سے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ کورٹ یہ جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی کہ 2 سال سے لے کر اب تک یہ وضاحتیں جو اس وقت دی جا رہی ہیں یہ پہلے کیوں نہیں دی گئیں۔ کورٹ نے یہ واضح کیا کہ یوسف رضا گیلانی کو مجرم کہنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، وہ تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پائی۔ کورٹ نے یہ بھی جاننا چاہا کہ ان حالات کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کورٹ یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ بتایا جائے، اعزاز احسن بتائیں ان کو کہ وہ خط لکھنا نہیں چاہتے، لکھ سکتے نہیں ہیں یا لکھیں گے ہی نہیں۔ تو کورٹ کی طرف سے دائیں بائیں کی بات نہیں تھی، بات سمپل تھی کہ آپ خط کیوں نہیں لکھ رہے ہیں، اور خط اگر استثناء کی وجہ سے نہیں لکھ رہے ہیں تو اگر استثناء نہیں ہو تو کیا حکومت وقت کورٹ وہ خط لکھ دے گی؟ یعنی اگر صدر کو امیونٹی کا معاملہ اگر طے کر دیا جائے تو کیا حکومت وقت خط لکھے گی؟ اس کے اوپر اعزاز بالکل نان کمیٹل تھے، انہیں پھر بھی کمٹمنٹ نہیں دی، اور کورٹ نے اور بینچ نے آج کے دن کی حد تک یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اصل معاملہ تو پھر صدر کے استثناء کا ہوا، یعنی وہ ایشو جو حکومت اور اعزاز ایوائڈ کرنا چاہتے تھے دوران آرگومنٹ، معاملہ صدر کی امیونٹی کی طرف چلا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ نے کہا کہ اگر ہم آئین کی تشریح کریں اور استثناء فرض کرتے ہوئے اگر ہم ختم کر دیں تو کیا حکومت کی پوزیشن اس کے اوپر کیا ہوگی، چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اس کے اوپر بھی اعزاز نان کمیٹل تھے۔ کورٹ نے کہا کہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اتنا طویل عرصہ نہیں چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ استثناء کا معاملہ یعنی فوراً طے کر لیتے ہیں، اسی ہیئرنگ میں نہیں، آنے والے دنوں میں طے کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ حکومت کا لائے عمل تھا کہ وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر کے اور سیاسی قربانیوں اور آئین سے محبت کا اظہار کر کے کورٹ کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی بری نیت نہیں ہے، آئین کے اندر کچھ معاملات ہیں جو طے شدہ ہیں حکومت کے حوالے سے، لیکن کورٹ کہہ رہی تھی کہ استثناء کا معاملہ طے شدہ نہیں ہے۔ یعنی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کی اگر حکم عدولی ہو رہی ہے تو آئین کے پیرائے کے اندر حکم عدولی ہو رہی ہے۔ یہ ایک متضاد قسم کی پوزیشن ہے، لیکن حکومت کا سٹینس صحیح تھا، اور یہ بھی ہے کہ صدر کا تحفظ جو ہے وہ بذریعہ وزیر اعظم کیا جائے، اور وزیر اعظم کا تحفظ جو ہے وہ بذریعہ اعتزاز کیا جائے۔ اب اعزاز احسن کے اوپر جو ریلائنس ہے حکومت کی وہ یقیناً ہے، وہ بڑا نام ہے، لیکن اعزاز احسن استثناء کے معاملے کے اوپر اپنے بیانات انہوں نے بدلے اگر نہیں ہیں تو ان کی فارمولیشن میں فرق یقیناً ان کو خود بھی محسوس ہوا ہوگا۔ اعزاز کے بیانات استثناء کے حوالے سے یہ رہے ہیں کہ خط لکھنا پڑے گا، بہت عرصہ پہلے ان کا بیان چلتا رہا، پھر بیان میں تھوڑی سی فارمولیشن میں تبدیلی ہے کہ خط لکھنا چاہیے، پھر یہ بیان آیا کہ خط لکھنے سے فرق نہیں پڑتا، حرج نہیں ہے، اور آج انہوں نے کورٹ کے سامنے سبمٹ کیا کہ پریزیڈنٹ کی استثناء کی موجودگی میں کوئی پاکستان کی اتھارٹی خط نہیں لکھ سکتی۔ یہ آرگومنٹ کرنا کہ وزیر اعظم صاحب نے معصومیت میں خط نہیں لکھا، میرے خیال میں کوئی اتنا کنونسنگ آرگومنٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کوئی پپٹ وزیر اعظم نہیں ہے، ان کے سامنے بہت سی سمریز آتی ہیں، وہ غلط سمری کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، اور سمری پٹ اپ کرنے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے، ویٹنگ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا سیکریٹریٹ ہے، دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر کتنے ایڈیشنل سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور نظام کیا ہے جس کے ذریعے، تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ برے مشورے کی وجہ سے وہ مشاورت مسلسل بری تھی، 2 سال تک بری مشاورت تھی، یا استثناء کی وجہ سے؟ ہمیں لگا کہ آج کورٹ کے ذہن میں کوئی یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ استثناء کا معاملہ ہی حکومت کے حوالے سے اہم ہے اور یہ معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اعزاز عدالت میں
جس طرح وہ کل میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ایک ٹف سچویشن کا سامنا تھا، لیکن عدالت آج انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا. اس بینچ کی اٹھانی اس قسم کی ہے، ٹو دا پوائنٹ تھے، دائیں بائیں کی بات نہیں کرتے تھے اور سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. یہ بینچ جو ہے، دس بینچ ہیز ٹو بی ٹیکن ویری 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 سیریسلی. تمام بینچز کو سیریسلی لینا چاہیے، لیکن اس بینچ کی آج جو ہم نے دیکھا وہ بہت ہی سیریس. اور پھر اعتزاز کی اگر لائرز کمیونٹی کے اندر جو ان کی عزت و تکریم تھی، وہ کورٹ کے باہر جو آج معاملات ہوئے، میرے خیال میں اگر حکومت وہ بھی ایڈوانٹیج لینا چاہتی تھی تو آج اس کا پتہ چلا کہ وہ ایڈوانٹیج اعتزاز ان کو آج کل کے حالات میں نہیں دے سکتے. اب اہم ترین نکات ناظرین ٹورڈز دی اینڈ آف دس پروگرام میرے خیال میں میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت صدر کی امیونٹی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی. ان کا خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری سے کسی قسم کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہو سکتی. جو اب قانونی اور آئینی بحث سے ہٹ کر میں سیدھی سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. سوال بڑا جو ہم نے سیاسی تجزیہ نگاروں نے اور صحافیوں نے اٹھانا ہے اور ملک کے عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کیا کسی ملک کے صدر کو جو امیونٹی استثناء حاصل ہے اس کے سامنے قانون کی جو برابری کا اصول ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے. یعنی قانون آپ کے لیے میرے لیے تو ایک ہو اور کسی فرد کے لیے قانون جو ہے وہ بالکل مختلف ہو. ویسے بھی ہمارے خیال میں ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جتنا آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے اتنی آپ کی طرف سے شفافیت کی توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور اتنا ہی آپ کا احتساب کڑا ہو جاتا ہے. جتنی آپ کی طاقت زیادہ ہے، اتنی ذمہ داری زیادہ ہے، اتنی شفافیت زیادہ ہونی چاہیے، اتنا آپ کا احتساب بھی زیادہ ہونا چاہیے. اور خلفائے راشدین کی مثالیں جو اعزاز دیتے رہے ہیں کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر، وہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہم کسی قسم کی منفی سوچ بھی نہیں لا سکتے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکسپوز رکھا ہوا تھا احتساب کے حوالے سے. مانتے ہیں آئین کو، لیکن آئین اور قانون کسی منطق پر بنیاد کرنا چاہیے. اور ویسے بھی استثناء اگر کسی کو ہے، اگر صدر کو استثناء ہے تو کیا یہ جرم چھپانے کا لائسنس ہے؟ یا اگر غلطی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہو معصومیت میں، اس کے خلاف یہ پروٹیکشن اویلیبل. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہمارے یہاں پر ہونی چاہیے. کیوں کسی بھی صدر کو، آصف علی زرداری کی بات نہیں کر رہا، کیوں کسی بھی صدر کو استثناء حاصل ہو؟ کیوں نہ ان سے پوچھ پرتیت کی جائے؟ استثناء ہو اگر معصومیت میں غلطی ہو، قانون اس کے اوپر کڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن صدر قتل بھی کرتا ہے تو استثناء ہے، کیوں استثناء اویلیبل ہونا چاہیے؟ استثناء ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ علیحدہ. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف زرا گیلانی اس تمام معاملے کا ایک سادہ سا حل تجویز کر سکتے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری یہ کہہ دیں، اخلاقی طور پر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جتنا تنازع چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ پیسے جن کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے یہ میرے پیسے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں لکھ کے دینے کو تیار ہی میرے پیسے نہیں ہیں، بلکہ میں پاکستان کے صدر کی حیثیت سے خود جاننا چاہوں گا کہ یہ کس کے پیسے ہیں. استثناء اپنا ریٹین کریں یا وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے، لیکن اخلاقی طور پر یہ بیان تو دے دیں کہ ان پیسوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پر یہ خام خواہ کا الزام ہے، اور بحیثیت صدر میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پیسے کس کے ہیں. اگر پاکستان کے غریب عوام کے ہیں تو وہاں پر کیسے پہنچے اور یہ واپس آنے چاہیے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں، جو ہر وقت قربانی اور جمہوریت اور آئین اور میں اتنی مرتبہ الیکٹ ہوا، وہ اتنی مرتبہ الیکٹ ہوا، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس تمام زحمت سے بچ سکتے ہیں اگر وہ یہ لکھ کے دے دیں کہ میری پارٹی کا کوئی چیئرپرسن، میرا قائد جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے اور اس کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. خط لکھوانے کا معاملہ میرے خیال میں سیاسی فیلڈ کے اندر خود بخود اس کی ڈیفیٹ ہو جائے گی. لیکن صدر آصف علی زرداری یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسے نہیں ہیں؟ پرائم منسٹر پاکستان یہ کیوں نہیں کہتے کہ خط کے معاملے کو چھوڑیے، یہ صدر آصف علی زرداری کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اعتزاز احسن یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پیسے صدر آصف علی زرداری کے نہیں ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو یہ شک قائم رہے گا کہ پیسے انہی کے ہیں یا ان سے متعلق ہیں، اور استثناء کے معاملے کو استعمال کیا جا رہا ہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے. دیکھتے ہیں کورٹ اگلے دنوں میں کیا کرتی ہے اور جو اسیسمنٹس ہیں ان کی کس طرف جاتی ہیں. ہماری طرف سے آج یہی کچھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.